هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت معبود ہیں اور ہر انسان پر ان کی عبادت فرض ہے. عبادت کے بغیر بندہ نہیں بن سکتا. بندگی کی شرط عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبدیت رکھا ہے، اور انسان کی شان، انسان کا طر امتیاز عبدیت میں پوشیدہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو، جو بندوں کو اللہ رب العزت سب سے عظیم نعمت دیتا ہے، وہ نبوت اور رسالت ہے. اس نبوت اور رسالت کے ساتھ جس چیز سے متصف کیا وہ ان کی شان عبدیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دو آپشن دیے. ایک تو یہ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبد بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ملک بننا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کو اختیار کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عبدیت جو ہے اس میں شان ہے بندگی کی، اور یہ امتیاز ہے انسان کا. اس لیے شان عبدیت کو اختیار کیا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کا جب ذکر کیا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، برسولہ نہیں کہا. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے رسول کو نہیں کہا. سبحان الذی اسریٰ برسولہ نہیں کہا، بنبیہ نہیں کہا. حالانکہ بنبی بھی کہہ سکتے تھے، برسول بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، اپنے بندے کو. اس لیے کہ یہ شان عبدیت جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. عبدیت میں جو سب سے بڑی خوبی عبدیت کی وہ تواضع ہے. عبدیت کا سب سے بڑا خاصہ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، انکسار ہے. یہ اس کا خاصہ ہے. اور اللہ رب العزت کو اسی لیے بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جب وہ زمین پر اپنا سر رکھ دیتا ہے اور وہ پورا تواضع، انکساری، عاجزی اور اپنی بے بسی اور بے مائگی اور کم مائگی کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ آپ بڑے ہیں اور میں آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوں. میں آپ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر آپ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر آپ کی ربوبیت، آپ کی الوہیت، آپ کی عبودیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے اور آپ کے تعلق کا اظہار کرتا ہوں. اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو ہم ایک جملہ بار بار سورہ فاتحہ میں آتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا
بڑا رازداری کا مکالمہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبدو کو پہلے لایا, نستعین کو بعد میں لایا. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ سے ہماری ضرورتوں کے سوال بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. یہاں یہ بندے کی عجیب و غریب نفسیات ہے. اللہ رب العزت نے اس میں انسانی مزاج کو پیش کر دیا پورے جملے میں, اور اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلق کی کیفیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ہم آپ کے علاوہ کس کے پاس جائیں, کس کے در کو کھٹکھٹائیں, کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, کس کے سامنے الہ گزاری کریں, کس سے ہماری مرادوں کو ہم بیان کریں, کس کے سامنے ہماری خواہشات کا اظہار کریں. آپ ہی تو ہیں, آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ عبدیت کی شان ہے. سبحان الذی. پھر اسی طرح ہم التحیات پڑھتے ہیں. التحیات میں بھی کیا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین. تو یہاں پر عبدہ اللہ نے کی بندگی کو مقدم کیا گیا کیونکہ اللہ کو بندگی بہت پسند ہے. تو شان انسان کی شان عبدیت میں. میں گزشتہ جمعے بتا چکا تھا کہ حضرت آدم کو مسجود ملائک بنایا, فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ توقیر انسان ہے کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. اب آپ فرشتوں سے افضل تو کوئی نہیں ہے انسان کے سوا, تو اب آپ جو سجدہ کریں گے وہ اس سے افضل کو کریں گے, اور اللہ سے افضل کوئی نہیں ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے اولاد آدم پر غیر اللہ کے سجدے کو حرام کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا تاکہ اولاد آدم کی پیشانی سے وہ اللہ کے سامنے جھکے. یہ عبدیت ہے. اب میرے بھائیو, ہم عبادت کرتے ہیں, ہمارے لیے ایک عبادت کا نظام بنایا اللہ نے. ایسا نہیں کہ منمانی طریقے سے کوئی بھی عبادت کرو. ہر عمل عبادت نہیں ہوتا, ہر عمل عبادت نہیں ہوتا. عبادت کے لیے شرط ایمان ہے. عبادت کے لیے, عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے, اور ایمان کے بعد اخلاص ہے. ایمان کے بعد اخلاص ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے. اللہ کے غیر کے لیے اگر عمل کیا گیا, دکھانے کے لیے کیا گیا, نام و نمود کے لیے کیا گیا, اخبار میں چھپنے کے لیے کیا گیا, لوگ اچھا کہیں تعریف کی خواہش میں کیا گیا, تو وہ عمل ضائع ہو گیا, اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. اور اللہ رب العزت نے ریا کے ساتھ کیا جانے والا عمل کو شرک اصغر قرار دیا. شرک اکبر تو یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دے دیا جائے یا اللہ کا ہمسر و برابر کا سمجھ لیا جائے, یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر کیا ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اس میں مخلوق سے ستائش کی تمنا رکھی جائے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں, مجھے اچھا بولیں, مجھے میری تعریف کریں, تو یہ شرک اصغر ہے. اسی لیے نماز جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے, روزہ خالص اللہ کے لیے, حج خالص اللہ کے لیے, قربانی خالص اللہ کے لیے, صدقہ خیرات خالص اللہ کے لیے. ہر عمل جو ایمان والا کرے گا وہ صرف اور صرف اس لیے کہ میرے اللہ اس سے راضی ہو جائیں. اللہ کی رضا کو تلاش کرنا یہ مومن کا شیوا ہے. اللہ راضی ہوں میں جو کام کرتا ہوں. اسی لیے مومن کا کوئی کام جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتا, ہر عمل پر اس کو اجر ملتا ہے. تو اس لیے پہلے وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس میں غور کر لے کہ وہ عمل کس لیے کر رہا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو اجر بھی ملے گا اور اللہ خوش بھی ہو جائیں گے, اور اللہ رب العزت پھر قیامت میں آخرت میں اس کو اس کا ثواب اور بدلہ جو دینا ہے وہ بھی دیں گے. اور اگر اس نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا, بلکہ رسوائی سامنے آئے گی کہ جا تو نے جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے تو بدلہ لے لے, ان سے بدلہ لے لے, میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اس بدلے سے اس کو محروم کر دیں گے. اس لیے عبادت کے لیے دوسری شرط اخلاص ہے. اب میرے بھائیوں, ہم نماز پڑھتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعے یہاں بات ختم کی تھی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہماری یہ نماز وہ نماز بنے جس نماز پر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. ہماری نماز ہماری زندگی پر حاوی ہو جائے. ہماری نماز ہم کو ایسی
حالت میں ہم آ جائیں کہ ابدیت کی شان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو نماز کو بنانے کے لیے ایک محنت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جو ہم نے مکتب میں بچپن میں نمازیں یاد کی وہی نماز ہم پڑھتے ہیں. کون سی نماز؟ کہ بھئی نماز کے لیے ہم نے کچھ مسائل سیکھ لیے اور کچھ دعائیں اور کچھ صورتیں یاد کر لی، بس وہ سیکھی ہوئی نماز ہے ہماری. ایک نماز وہ ہے جو کیفیات کے ساتھ ہوتی ہے. نماز کا ظاہر ہے، نماز کا باطن ہے. نماز کا ظاہر کیا ہے کہ جیسے وقت کا ہونا، اذان، جماعت کا اہتمام، پھر اس کے بعد پاکی کا ہونا، کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی، جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کی پاکی، قبلہ رخ ہونا، تو یہ سارے اس کے شرائط ہیں. اگر یہ ظاہری شرائط نہیں پائے گئے تو نماز نہیں ہوتی. کوئی آدمی فجر کی نماز عشاء میں پڑھے گا تو فجر کی نماز نہیں ہوگی. کوئی آدمی ابھی عصر کی نماز پڑھے گا ظہر میں تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ نماز کو اللہ رب العزت نے اوقات کے ساتھ مختص کیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو جو وقت جس نماز کا طے کر دیا گیا اس وقت میں وہ نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز ادا ہوگی. اگر اس سے پہلے پڑھی جائے گی تو اعادہ ضروری ہے، اس کے بعد پڑھی جائے گی تو قضا ضروری ہے، اور ذمہ باقی رہے گی اور توبہ لازم آئے گی. اس لیے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا ہے قضا کرنے کی وجہ سے، تو اب بندے کو توبہ بھی کرنا پڑے گی کہ اللہ آپ نے وقت کے ساتھ مجھ پر نماز پڑھی فرض کی تھی، میں اپنی کسل مندی کی وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی. اور نماز میں کسل مندی پر بڑی سخت وعید آئی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ ماؤن ایک چھوٹی سی سورت قرآن میں نازل فرمائی 30ویں پارے میں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ویل کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. ویل ایک جہنم میں کنواں ہے، ایک کنواں ہے جس میں جہنمیوں کے بدن میں جو زخم پڑ جائیں گے اس سے رسنے والا بدبودار خون اور پیپ جو ہے اس میں جمع ہوگا، اور وہ بڑا خطرناک کنواں ہے جس کی بدبو اور تعفن ہی سزا کے لیے کافی ہے، اللہ یہ کہ اس میں ڈال دیا جائے. فویل اللہ. اور ویل کے ویسے معنی لفظی معنی جو اہل لغت نے بیان کیے ہیں وہ تباہی کے ہیں، بربادی ہے. ویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. قرآن میں اللہ کیا فرما رہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. نماز چھوڑنے والوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نماز میں سستی. نماز میں سستی کیسے؟ کہ چلو ظہر اثر ملا کر پڑھ لو، فجر سوتے رہو، جب اٹھیں گے تب پڑھ لو، عشاء جب بعد میں پڑھ لیں گے. تو وہ لوگ اس میں آتے ہیں کہ جو نمازوں کے اوقات کو وقت پر نہیں پڑھتے، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں کسل مندی اور تساہل سے کام لیتے ہیں. ان کے لیے قرآن میں یہ وعید بیان کی، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے رہتے ہیں. تو اب نمازوں کی جب سستی برداشت نہیں ہے اللہ کو، تو نمازوں کا چھوڑ دینا کیسے اللہ برداشت کریں گے؟ بھئی نماز چھوڑ دے آدمی، نماز بالکل نہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے کہ بندے کا اور اللہ کا تعلق تو ابدیت کی بنیاد پر ہے. جب ابدیت نماز کے ذریعے سے، نماز ابدیت کے اظہار کا سب سے محتم بشان طریقہ ہے، جب وہی موجود نہیں رہے گا تو کیسے بندے اللہ. تو اب یہ ظاہر میں کچھ اعمال ہیں ظاہر کے جو نماز کی ظاہر، پھر ہے اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا کہنا، قبلہ رخ ہونا، قیام کا کرنا، تلاوت کا کرنا، سجدے کا کرنا، رکوع کا کرنا، قاعدے میں مقدار تشہد بیٹھنا اور اپنے فعل یعنی سلام کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا. یہ نماز کے ارکان ہے اور اس سے پہلے نماز کے شرائط ہے. علماء فقہ نے لکھا ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط ختم ہو جاتی ہے، شرط نہیں پائی جاتی ہے، تو جس چیز پر شرط لگائی گئی وہ بھی موجود نہیں ہوتا، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو نماز کے لیے جو شرطیں لگائی گئی اگر ان میں سے ایک بھی نہیں پائی جائے گی تو ایک نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی لیکن ناپاکی کی حالت میں پڑھ لی، نماز نہیں. آپ نے نماز پڑھی لیکن گندی جگہ پر پڑھی، نماز نہیں ہوئی. آپ نے نماز پڑھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، ناپاک کپڑوں میں پڑھ لی، نماز نہیں ہوئی، شرط فوت ہو گئی. آپ نے نماز پڑھی
لیکن نماز کو جو ہے آپ نے اس کے جو ارکان شرائط ہیں ان شرائط میں سے وقت بے وقت نماز پڑھ لی تو شرط نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، تو یہ نماز کے ارکان و شرائط ہے. شرائط کے بغیر کا فوت ہو جانے سے جب عبادت نہیں ہوتی اور ارکان کے بغیر رکن قائم نہیں ہوتا، رکین قائم نہیں ہوتا، تو کیسے نماز ہوگی؟ جیسے کوئی کہے کہ تکبیر تحریمہ نہیں کہوں گا، آیا کھڑا ہو گیا، آیا اور کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر نہیں کہی، تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ امام کو بھی کہنا ضروری ہے، مقتدی کو بھی کہنا ضروری ہے. امام بھی اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا. یہ ایسا فرض ہے جو دونوں کو کہنا اللہ اکبر، تو یہ فرض ہے. اب آپ نے اللہ اکبر کہا، ہاں ہاتھوں کا چل جائے گا، ہاتھ آپ نے یہاں تک اٹھائے تو بھی چلے گا، آپ نے یہاں تک اٹھائے تو بھی چلے گا، یہاں تک اٹھائے تو بھی چلے گا. یہ ہاتھوں کے اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھانے. یہ ہاتھوں کے اٹھانے میں بڑی حکمت ہے، شاید میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. ہاتھوں کے اٹھانے کی حکمت کو جو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ پشت کو، یہ قبلے، لوگ اس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح میں نے دیکھا ہوں، نادانی ناسمجھی کی وجہ سے ممکن کرتے ہوں، مسئلہ نہ جانتے ہوں اس وجہ سے کرتے ہوں. لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح سے، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لیٹ پہنچتے ہیں نماز میں، تاخیر سے آتے ہیں اور وضو کرتے رہتے ہیں اور پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں. مسجد میں رکعت پکڑنے کے لیے دوڑنا منع ہے. مسجد میں یاد رکھیں مسئلہ، مسجد میں رکعت پڑھنے کے لیے دوڑنا منع ہے، کیونکہ اگر آپ کی نماز رکعت چلی جاتی ہے اور امام آپ کو رکوع میں نہیں ملتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بعد میں رکعت. لیکن دوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پورے نمازی کہ کیوں دوڑ، کیا بات ہے، پیچھے بھاگ دوڑ کا کی ہو گئی ہے، بھگدڑ کیوں مچ گئی ہے. آپ کے دوڑنے سے امام کو بھی پریشانی ہوگی، مقتدیوں کا ذہن بھی. اطمینان سے آؤ. ہمارے یہاں عبادت کے لیے وقار، سنجیدگی اور متانت کو لازمی قرار دیا گیا. ہمارے یہاں کی نمازیں، عبادت اور مذاہب کی طرح شور ہنگامے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ متانت و وقار پر موقوف ہے. ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں. اطمینان سے آؤ، اطمینان سے وضو میں جلدی کرنا چاہیے. لوگ وضو میں اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں، ایک ایک دانت نکال کر دھوتے رہتے ہیں، ناک میں 25 مرتبہ پانی ڈالتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ منہ دھوتے رہتے ہیں. اور یعنی ایک ایک آدمی 5 6 منٹ صرف وہ وضو کرنے میں اتنی دیر تک پانی بہتے رہتا ہے. پانی کا بہنا اسراف ہے، پانی کا ضائع کرنا اسراف ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے. پانی کا یہ ہے کہ جتنا پانی ہے اتنا ہی. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بھیونڈی تب تشریف لائے تھے تو وہ ناراض ہوئے تھے یہاں کے نلوں کو دیکھ کر کہ یہاں اتنے پاور کے اتنے تیز نل لگا کر رکھے ہیں مسجدوں میں کہ پانی ضائع ہوتے رہتا ہے اور شروع کر دیتے نل. اب بیٹھے ادھر ہاتھ دھونا شروع ہے، مسواک چل رہی ہے، باتیں شروع ہے. وضو میں باتیں نہیں ہیں، وضو میں باتیں نہیں ہیں. وضو تیزی سے کرنا. ہاں وضو میں اس بات کا التزام ضروری ہے کہ آپ کے جو فرض اعضاء ہیں ان میں سے کوئی خشک رہنے نہ پائے اور اچھی طرح آپ وضو کو کر لیں. وضو میں جلدی ہے، لیکن وضو میں ہمارے یہاں بہت اطمینان سے وضو کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھاگتے دوڑتے آئیں گے نماز کے لیے، تو وضو جلدی اور نماز اطمینان کے ساتھ. اب جب آدمی آئے تو اطمینان سے کھڑے رہو. بعض لوگ آتے ہیں، امام رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں رہتا ہے تو یہ اللہ کھڑے بھی نہیں رہ پاتے. قیام فرض ہے. جب آپ امام کے ساتھ مل رہے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد اطمینان سے قیام میں آپ جب تک نہیں رہیں گے آپ کی وہ رکعت نہیں. اللہ اکبر فوراً کھڑے بھی نہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا اور فوراً چلے گئے. آپ کا اعضا ایک فرض کے، ایک رکن کے ادا کرنے پر جب تک مکمل طور پر وہ اپنی حالت پر نہیں آ جاتے، جب تک رکن ادا نہیں ہوتا تو رکن کی ادائیگی کے لیے اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھیں گے. پھر اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے. جب آپ کے بدن پورا پرسکون ہو گیا پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، چاہے امام رکوع کی حالت میں ملے یا نہ ملے. اگر امام رکوع میں مل گیا لیکن جب آپ رکوع میں اچھی طرح چلے گئے اور امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو آپ کو رکعت مل گئی اور آپ کی رکعت نہیں گئی، چاہے آپ نے ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم نہ پڑھی ہو لیکن آپ کو رکعت مل گئی. لیکن آپ رکوع میں اس طرح جا رہے ہیں کہ امام رکوع سے اٹھ رہا ہے تو آپ کو رکعت نہیں ملی، اس رکعت کو پڑھنا پڑے گا. اور اگر آدمی، اب ایک مسئلہ اور مسئلے کی بات آ گئی تو مسئلہ بتا دوں کہ
آدمی جب نماز میں رکوع کی حالت میں نہیں ملی تو پھر وہ رکعت کو پڑھے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, اب نماز کی حالت میں آئے, امام بسا اوقات سجدے میں چلا جاتا ہے. اب لوگ یا تو وہاں سے سجدے سے یعنی نیت کر کر کھڑے رہیں, قیام کریں, رکوع نہ کریں, سجدے کی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں, لیکن یہ رکعت نہیں ہوگی. رکعت رکوع اور قیام کے بغیر رکعت نہیں ہوگی کیونکہ امام کے پیچھے, تو اس کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے. اب یہ ظاہر ہی چیزیں ہیں, رکن کا پایا جانا. اب یہ اللہ اکبر کہا آپ نے, یہ اللہ اکبر اس بات کا گویا اعلان ہے کہ اللہ سب کو پیچھے ڈالا ہوں, تجھے آگے کر دیا ہوں. اللہ اکبر, یہ اطمینان کے ساتھ. اب ایسا بھی نہیں اطمینان کے ساتھ, بلکہ بعض علماء کے ہاں تو استحضار نیت جو ہے وہ شرائط نماز میں سے ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں استحضار نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو ان کے ہاں استحضار نیت ضروری ہے. ہمارے ہاں نیت کافی ہے, اور نیت کے لیے الفاظ کا اعادہ ضروری نہیں ہے. آپ کارخانے سے, دکان سے, گھر سے, بازار سے, کہیں سے بھی, آفس سے آ رہے ہیں اور چلے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے والا ہوں, مسجد میں جا رہا ہوں, بس آپ کی نیت ہو گئی. اب آپ کو الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی نیت ہو گئی. اب بعض لوگ نیت کرتے رہتے ہیں بہت کہ میں 4 رکعت نماز امام کے پیچھے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف میرا قبلے کعبہ شریف کے ساتھ جماعت کے, پھر اللہ, اتنی ضرورت نہیں. آپ کی نیت ہوگی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ گھر سے چلے, نیت ہو گئی. اب آپ نے یہاں ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہے, لیکن آپ نے بے ساختگی میں کہہ دیا کہ میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں, تو وہ آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی نماز, چونکہ آپ ظہر کی نیت سے چلیں, نماز ظہر کی ہی ہوگی, عصر کی نہیں ہوگی. تو یہ تو نماز کے 1-2 مسئلے تھے. اب ظاہری حالت, نماز میں ظاہر کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ اندر کی کیفیت, ایک ہے نماز کا ظاہر, ایک ہے نماز کا باطن. نماز کا باطن بھی صحیح ہونا چاہیے. اب نماز میں کیا کر رہا ہے آدمی, کھجا رہا ہے. ادھر بھائی کھجلی چلے اگر تو کھجانے کی اجازت ہے, کیونکہ اس سے 1-8 مرتبہ, لیکن مستقل ادھر کھجا رہے, ادھر کھجا رہے, ادھر, تو آدمی مستقل, اور کبھی یہ پیر پر, کبھی وہ پیر پر. تو آدمی یہ نماز میں یہ کیوں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل میں جماؤ نہ ہونے کی وجہ سے قلب جب تک نماز میں نہیں لگے گا, اعضاء بدن کے جو اعضاء و جوارے ہیں وہ متحرک ہوں گے. اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اپنے سالکین کو جو خطوط لکھے ہیں, اس میں کیفیت نماز کے بارے میں جو چند تاکیدی احکامات دیے ہیں, ان میں سے چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس کی مشق کرنا پڑے گی. اس مشق کے بغیر وہ نماز کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی. حضرت نے لکھا ہے کہ اپنی نماز میں جس طرح ظاہری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس طرح کچھ باطنی چیزوں کا بھی اہتمام. جب ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارے ذہن یکسو ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں. ذہن سے ساری چیزیں نکال دو. ساری چیزیں نکالنے میں آج کے زمانے میں موبائل ہے, موبائل کو سائلنٹ پر مت رکھو. موبائل کو لوگ چالاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے سے بھی چوکتے نہیں. موبائل کو بند کرنے کے بجائے سائلنٹ پر رکھتے ہیں, اور سائلنٹ پر رکھتے ہیں تو وائبریٹ ہوگا, ذہن نماز میں سے ہٹا. اگر آپ کا وائبریٹ پر بھی نہیں ہے لیکن سائلنٹ پر ہے تو لائٹ جلے گا, جب کسی کی کال آئے گی نظر اس پر جائے گی. تو یہ ساری چیزوں سے نہیں, موبائل کو بند کر دو. 15-20 منٹ میں کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے موبائل کو اگر ہم بند نہیں کریں گے تو, بلکہ آفس دکان پر سے آ رہے اور وہیں جانا ہے تو اس کو مسجد میں لانا بھی نہیں چاہیے, وہیں رکھنا چاہیے. یہ دل کو یکسو کر لیں نماز کے لیے, ذہن کو تیار کر لیں نماز کے لیے. اس کے لیے شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا بڑا اپنے بندوں پر کرم یہ ہے کہ اس نے بعض نمازوں سے پہلے کچھ نوافل اور سنتیں اپنے نبی سے پڑھوا لی, اپنے نبی سے پڑھوا لی. یہ جو سنت ہے نا, 4 رکعت سنت موقدہ اور 4 رکعت سنت غیر موقدہ اور 2 رکعت نفل نمازیں آگے پیچھے جو ہیں, وہ اس کی حکمت شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ رکھی کہ نماز کو آنے سے پہلے آدمی جب مسجد میں آئے تو اگر وہ وضو پہلے آ رہا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے, 2 رکعت تحیت الوضو پڑھے.
پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں داخل ہو وہ مسجد میں نہ بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے. 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے مسجد میں نہ بیٹھے. بیٹھنے کی ممانعت کی اللہ کے رسول نے، بلکہ 2 رکعت نماز کم از کم تحیۃ المسجد، مسجد کے حق کی ادائیگی کی نماز پڑھ لے، کیونکہ مسلمان پر مسجد کا حق ہے تو مسجد کے لیے تحیۃ المسجد، مسجد کا سلام، یہ نماز پڑھ لے، تحیۃ المسجد پڑھ لے. اگر ٹائم نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آگے کی سنتیں رہتی فرائض سے پہلے وہ نماز پڑھ لے، اور تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے. اب آپ 4 رکعت نماز، 2 رکعت فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نیند کا خمار ہے، آپ نیند کے خمار میں ہیں اور آپ آئے ہیں تو نیند ہے، اور نیند میں اللہ جو رہتا ہے تو جلدی نیند نہیں، وضو بھی کیا آپ نے، منہ ہاتھ بھی دھوئے، لیکن ابھی نیند کا خمار ہے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور تھوڑا سا نماز کی حالت میں جسم کی مختلف کیفیات سے جب گزرے گا تو ذہن تیار ہو جائے گا، دل آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ فرض نماز جو ہے وہ سنت و نفل سے بہت زیادہ اہمیت کی نماز ہوتی ہے. اس لیے پہلے نمازیں رکھی تاکہ آدمی ذہنی طور پر اور قلبی طور پر، دلی طور پر اور روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لے فرض کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ فرض کی ادائیگی کا مطالبہ اللہ کی طرف سے بندے سے ہے، اور یہ فرض اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی عبدیت کے لیے، اظہار عبدیت کے لیے اور بندے سے قبول عبدیت کے لیے رکھا ہے. اس لیے اس کے ہمیں ذہنی طور پر آمادہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اب پہلے سے تو ذہن کا تیار ہونا، قلب کا تیار ہونا. جب ظاہر بات ہے کہ دل سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں انہماک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بے دلی سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں دل میں جماؤ نہیں ہوتا، لگاؤ نہیں ہوتا. آپ جو کام بھی دل لگا کر کریں گے وہ کام، اور جو بے دلی سے کیا جائے وہ کام میں فرق ہوتا ہے. دل جما کر، دل جمعی کے ساتھ نماز کو پڑھنا یہ اس کے باطنی کیفیت ہے. اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے. 2 چیزیں ہیں، خضوع اور خشوع. نماز خشوع اور خضوع کے بغیر اللہ کے ہاں خوبصورت نماز شمار نہیں کی جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اب بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نماز میں اللہ سے کب ڈریں گے؟ نماز کی کیفیت یہ ہے کہ آپ یہ تصور کے ساتھ مسجد میں آئے کہ میں بہت بڑے کے حق کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں بہت بڑے کے حق کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کو بڑا سمجھ کر اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو شوہر سمجھ کر اس کی خدمت کو اپنے لیے وسیلہ نجات سمجھتی ہے. اسی طرح ایک شاگرد اپنے استاد کی خدمت کو اپنے لیے کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے. ایک بندہ اپنے رب کی عبادت کو اپنے لیے ذریعہ نجات اور اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ کر نماز پڑھے. اب اس کے اندر یہ کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، ڈر کی کیفیت ہونا چاہیے. ہم نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو بہت سارے بیڑی پینے والوں کا حال یہ ہے کہ گیٹ تک بیڑی پیتے رہتے ہیں، گٹکا کھانے والے وہاں تک تھوکتے رہتے ہیں، بائک پر آنے والے، موبائل والے وہاں تک آنے کے لیے بات چیت کرتے رہتے ہیں. مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے اس کے آداب کا خیال نہیں ہوتا. دعائیں الا ماشاء اللہ مسجد میں داخل ہونے والے پڑھتے ہیں، زیادہ دیر رہنا رہتا ہے تو اعتکاف کی نیت بھی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کے آداب بتائے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے. مسجد کا بہت احترام ہے. دنیا کی باتیں کرنے والوں کے منہ کالے ہوں گے اور اللہ رب العزت ان پر لعنت بھیجتے ہیں جو دنیا کی باتیں مسجد میں کرتے ہیں. اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے نماز کا اور نمازی کا اور مسجد کا بہت بڑا احترام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک کھڑے رہنا ہے تو کھڑے رہو، لیکن نمازی کے سامنے سے گزرو مت. اس لیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ چیزیں تو اب مسجد میں آ رہے تو کیسے آنا چاہیے؟ سیدھا پیر داخل کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد
دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں آدمی آئے اور کوشش اس بات کی ہو کہ مسجد میں باوضو داخل ہو، کیونکہ جو آدمی وضو کر کر گھر سے یا کہیں اپنے کارخانے سے چلتا ہے تو ہر قدم پر 10 نیکیاں اس کو دی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں جو بے وضو آتا ہے تو اب جتنی دور سے چل کر آ رہے وضو گھر سے کر آ جا، تو وضو گھر سے کر آنا فارغ ہو گئے۔ اب کسی آدمی کے لیے اس کا موقع نہ ہے تو مسجد میں آئے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو زیادہ دیر مسجد میں ٹھہرنا ہے تو نویت سنت بسم اللہ دخلت و نویت سنت الاعتکاف، میں داخل ہوا اللہ کا نام لے کر اور میں نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ اب یہ اعتکاف نفلی ہے، جتنی دیر تک رہیں گے مسجد میں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس میں باتوں سے اعتراض کیا جائے، اس لیے گم شدہ چیز کے اعلان کی ممانعت ہے کہ میری فلانی چیز مرغی گم ہو گئی، بکری گم ہو گئی، اس کا اعلان مسجدوں سے مت کرو، لیکن مساجد سے باقاعدہ فلانی کی مرغی گم ہو گئی، فلانی کی بکری گم ہو گئی، فلانی کی گھڑی ملی ہے، یہ اعلان مسجد میں کرنے کے نہیں ہے۔ امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس لوگ لاتے گھڑی کے اعلان کر دیجئے، یہ مسجد اس اعلان کا نہیں ہے، وہ اس کی کہ فلانی صاحب کی گھڑی ملی ہے جو چاہے امام صاحب کے کمرے سے آ کر لے کر چلے جائیں، یہ اعلان کی جگہ مسجد ہے ہی نہیں، ممانعت کی گئی۔ اور بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایسے اعلان کرے کہ میری چیز گم ہو گئی ہے تو اس کے لیے بد دعا دو کہ اللہ کرے تیری وہ چیز ملے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے بد دعا کرو کہ اللہ کرے اس کی وہ چیز ملے نا، تو یہ اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی۔ تو یہ چیز مسجد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اب مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد عظمت ہو مسجد میں کہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اللہ کے سجدے کی جگہ ہے، اللہ کی تعظیم کی جگہ ہے۔ اب اس دل میں ایک کیفیت ہونا چاہیے کہ اللہ کی عظمت و تعظیم کے لیے آیا ہوں میں، تو اب نماز میں یکسوئی۔ میں نے مولانا عاشق الہی صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ بار بار اس طرح کر اللہ پھر نیت اللہ، حیران کہ مولانا بڑے محدث تھے تو کیوں اس طرح بار بار کر رہے۔ پھر نماز کے بعد ہم نے بنگلے والی مسجد میں پوچھا کہ حضرت آپ بہت دیر تک چلے، نیت میں استدار نہیں ہو رہا، جماؤ نہیں ہو رہا تھا کہ میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، یہ جماؤ نہیں طبیعت میں آ رہا تھا، جب جماؤ آیا تب اللہ اکبر کا، اب ہم اللہ اکبر۔ طبیعت میں جماؤ نہیں، جب طبیعت میں جماؤ آئے گا نہیں تو نماز کیسے بنے گی؟ طبیعت میں جماؤ پیدا کرنا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ آنکھیں نہیں بند کرنا ہے، آنکھیں بند کرنے کی ممانعت ہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ میں وہی بتا رہا تھا کہ حضرت امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سالکین کو جو ہدایت دی کہ جہاں نماز میں فقہاء نے نظر کو رکھنے کی تاکید کی ہے وہاں نظر کو جمانے کی مشق کرو، اس سے نماز میں جان پیدا ہوتی ہے، اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اس سے نماز میں خضوع پیدا ہوتا ہے، اس میں نماز میں دل لگتا ہے۔ اب نماز میں قیام کی حالت میں ہم ادھر دیکھ رہے، بعض لوگ تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے، جدھر دل میں آتا ادھر دیکھ۔ نماز میں اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کہہ رہے تو سامنے دیکھو۔ پھر اس کے بعد قیام کی حالت میں سجدوں کی جگہ پر، سجدے کی جگہ جو ہے جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے وہاں قیام کی حالت میں اپنی نگاہ کو جمائے، اللہ اکبر یہاں پر۔ اب اس نے یہ ہے، ابھی اس کی مشق کرنا پڑے گی، یہ مشق کرنے سے چیز ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ، اور ایک دن کی مشق نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں تب جا کر یہ کیفیت میرا دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو، بہت بڑی کی عبادت کے لیے آیا، دل اور ذہن میں جماؤ پیدا ہو، میں عبادت کرنے کے لیے آیا، یہ نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ نیت اور ارادہ ہو کہ میں اس کے ذریعے سے فرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا اس کا باطن۔ اب اس کے بعد نکاح وہاں جمع، پھر جب نکاح جم گئی تو پھر اس کے بعد استحضار کے ساتھ، استحضار یعنی دل کو حاضر رکھ کر استحضار کے ساتھ کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا۔ اللہ کو دیکھنا حضرت حدیث جبریل میں آتا ہے تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے، تو ممکن یہ ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ میں اللہ کو دیکھ رہا، میرا ذہن ادھر بھٹکا کیونکہ ذہن جمتا نہیں، ذہن جمتا نہیں، مشق کرنا پڑے گی ذہن کے جمانے کے لیے، اللہ اکبر۔ اب ہم نے ہاتھ باندھے، اب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جائے،
تعوذ پڑھا جائے، تسمیہ پڑھا جائے، فاتحہ پڑھی جائے، پھر سورت ملائی جائے اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے۔ جب رکوع میں جائے تو رکوع میں دونوں ناخنوں پر نظر کو جمایا جائے، دونوں ناخنوں پر نظر کو جمایا جائے، اس سے خیالت ہے۔ اور رکوع بھی ایسا نہیں، کیسے رکوع کی مشق ہے، رکوع اس طرح ہونا چاہیے، یہ جس طرح ہتھیلی ہے یہاں سے لیتے اور یہاں تک ایک دم یہ ہونا، اس کی باقاعدہ مشق کرنا پڑے گی کہ ہماری نماز کا جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے وہ اس میں مناسبت ہونا چاہیے۔ اب رکوع بالکل اچھی طرح سے رکوع ہو، اور رکوع عذر کی بات الگ ہے کہ کوئی آدمی کی کمر کی وجہ سے اس سے جھکائی نہ دیتا ہو، ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، وہ الگ چیزیں ہیں معذوری، لیکن باقاعدہ جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رکوع کو اچھی طرح کریں، پھر اطمینان کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اس طرح نہیں گھاس کاٹنے والا نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ الفاظ کے معنی کو ذہن میں جما کر، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر پھر یہ کلمات کہے جائیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو زبردست ہے، پاک ہے میرا رب جو زبردست ہے، سبحان ربی العظیم۔ یہ اب یہ آپ جب اس کے معنی کو سمجھ کر سبحان ربی العظیم، بہت زبردست، عظیم ہے اللہ، یہ اللہ کی صفت عظیم جو ہے جلالی ہے، اللہ کے نام جلالی اور جمالی ہے، صفت یہ جو ہے جلالی ہے، سبحان ربی العظیم یہ جلالی کیفیت والی صفت ہے اللہ کی، سبحان ربی العظیم، عظیم ہے اللہ میرا، پاکی اس کے لیے ہے۔ اب جب بندہ اللہ کی عظمت کو اس طرح رکوع کی حالت میں جھکنا اور اسے کہے گا اور ان الفاظ کو ادا کرے گا تو میرے بھائی نماز میں تعلق پڑے گا اللہ سے، اللہ محبت دل میں ڈالے گا، اللہ کی عبادت میں لطف آئے گا، اور اللہ رب العزت اس کے اثرات کو باطن پر ڈالیں گے اور قلب پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اطمینان سے اٹھنا اور یہ کہتے ہوئے اٹھنا، سمع اللہ لمن حمیدہ، جس اللہ کی میں نے تعریف بیان کی اس اللہ نے میری بات کو سن لی، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب جب آپ یہ کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ میری بات سن رہا ہے، تو آپ کو کتنا یعنی کیا کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس محبت محبوب اگر اس کی طرف بے اعتنائی برتے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور یہ مجھے ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبادت پر متوجہ ہوتے ہیں، لیکن کیسی شوق کی باتیں ہوں اور ایمان کے ساتھ باتیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر ربنا ولک الحمد۔ جب یہ بات کہ اللہ نے سن لی تیری بات تو تیرے کو کیا کرنا چاہیے بندے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، ربنا ولک الحمد۔ اور بھی بعض نفل نمازوں وغیرہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، اللہم لک الحمد حمدن طیبا کثیرا مبارکن فی، اور بھی دوسرے روایتوں میں کلمات طیبات حمد کے آئے ہیں وہ آدمی بول سکتا ہے۔ تو یہ کہے، پھر اس کے بعد کھڑے رہے اطمینان، آپ اچھی طرح سے کھڑے رہے، ویسے نہیں رکوع میں سے اٹھائے تو فوراً سجدے میں نہ جائے، اطمینان سے کھڑے رہے اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع میں ناخن کی جگہ پر ہو، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے۔ تو سجدے میں جانے کے بعد عذر ہے، آج کل گھٹنوں کے مسئلے 40 کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، تو جن کے گھٹنے خراب نہیں ہوئے ہیں اور ان کے بیرنگ صحیح ہے تو ان لوگوں کو اس طرح نہیں جانا چاہیے، دھپ کے ساتھ جو گرتے ہیں نا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اطمینان کے ساتھ رکوع میں جائیں، ہاتھ نہ رکھیں، پہلے کیا ہے، پہلے آدمی گھٹنے رکھے، پہلے آدمی گھٹنے رکھے، پھر اس کے بعد پیشانی رکھے، پھر اس کے بعد ناک رکھے، پھر اس کے بعد ناک رکھے، ہاتھوں کو اس طرح اپنے اچھے ایسے زمین پر چپکا کر نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ایسے ہاتھ مت رکھو جیسے کتا اپنے ہاتھ رکھتا ہے سجدے کی حالت میں، منع کیا، ہاتھ کو اوپر اڑا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی، اتنا آپ پھیلایا کرتے تھے، تو ہاتھوں کو پھیلا، لیکن کب، جب جماعت میں نہیں ہو تو انفرادی نماز میں اچھا، لیکن کوئی آدمی نماز میں کرے گا تو دوسرا سجدے میں انتظار کرتے رہیں گے کہ ان کا سجدہ ہو تو میں سجدہ کروں، جماعت کا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کا سائڈ میں لگا رہے گا، لیکن نیچے نہ ہاتھ رکھے، بلکہ اس طرح یوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کانوں سے آگے ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ اب سجدے میں کہاں دیکھے گا آدمی، سجدے میں یہاں دیکھے گا،
سجدے میں یہاں دیکھے یا ناک کے باسے پر دیکھے، ناک کے باسے پر دیکھے، یہاں اس کی نگاہ ہو، اور پھر پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ. یہ جمالی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، میری ذات، میرے رب کی ذات پاک ہے جو بڑی بلندی والی ہے، اعلیٰ جو سب سے زیادہ بلند بالا ہے. تو یہاں اب یہ سجدے کی حالت جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندہ سجدے میں ہے، کس چیز نے اس کو سجدے میں؟ یہ آپ کے لیے اظہار ابدیت کر رہا ہے. اچھا میرا بندہ میرے سامنے جھک رہا ہے، اظہار ابدیت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، اور میں میرے بندے کی اس حالت کو بہت پسند کرتا ہوں. پھر وہ اس سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول سجدے میں دعا کرتے تھے، لیکن فرض نمازوں میں نہیں. نفل اور سنت نمازوں میں خوب دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں کی جائیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، تو وہ دعائیں خوب پڑھی جائیں سجدے میں. ربنا آتنا فی الدنیا، خوب لمبا سجدہ کریں، خوب دعا کریں سجدے میں، اور لمبا سجدہ. 3 تو کم سے کم اقل عدد جو ہے وہ 3 ہے. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ اقل قلیل ہے، سب سے کم عدد ہے، اور اس کی کوئی عدد نہیں ہے کہ کتنے مرتبہ کہا جائے. لوگوں کی نماز مختصر پڑھائی جائے. جب امام امامت کر رہا ہو تو اس کو کہا گیا ہے کہ فجر طویل کرے اور باقی نمازیں مختصر پڑھائے، لیکن انفرادی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے کہ مختصر نمازیں پڑھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ طویل نمازیں پڑھے. یہ بندگی کی شان ہے. تو اب اس کے ساتھ اب نماز میں ادھر ادھر خیال اگر آ گیا ٹھیک آئے گی. ظاہر بات ہے شیطان بھی تو اپنے مشن پر ہے، وہ آ کر دل میں ایک سوئی لگاتا ہے اور آدمی کو غافل کر دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے اور لوگوں کو بہکانا شروع کرتا ہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھے جاتے ہیں تو اور بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، شیطان بھاگتا ہے اور اس کے لیے ریا کی آواز نکلتی ہے، یعنی ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے زور سے. اور پھر جب وہ اذان ختم ہو جاتی ہے، یہ اقامت ختم ہو جاتی ہے، پھر آتا ہے اور پھر آدمی کو خیالات کو ہٹا دیتا ہے. اس لیے خیالات کا جمانا بہت ضروری ہے. پھر جمع اچھا ادھر ادھر خیال ہو گئے تو فوراً نماز میں آنے کی کوشش کریں. نہیں تو دماغ انسان کا اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو جیسے نیٹ چلانے والے جانتے ہیں کہ نیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو کوئی بھی ایک چیز ڈالو تو فٹ فٹ ساری چیزیں، ایک نام ڈال لو تو جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے. اب آپ دماغ بھی اسی طرح ہے، اس میں سلسلہ ختم نہیں ہوتا. پھر خیال کر لے میں ٹھیک آئی تو روک لے، جمائی آئی تو ہونٹوں کو دبا لے. اللہ کے رسول نے تعلیم فرمایا ہونٹ کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے اس طرح پکڑ لے تاکہ جمائی نہ آئے. جمائی نیند کی چھوٹا دروازہ ہے، کھڑکی ہے، اس راستے سے نیند آتی ہے. جمائی آنا بولے تو نیند آ رہی ہے تو اس کو روک لے. اور اس طرح نماز میں پھر اس کے بعد ہر چیز کے استظہار کے ساتھ اتحیات پڑھے. اب اس نماز میں کہ اللہ اس یقین کے ساتھ اور کیفیت کیا ہو کہ عبادت کر رہا ہوں، ڈرتا ہوا عبادت کرے. پندرہ نہیں میری نماز قبول ہوتی یا نہیں ہوتی. میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ اکبر کہتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، لوگ کانپنے لگ جایا کرتے تھے اور آہیں نکل جایا کرتی تھی. اور آپ نے بھی حرم میں نماز پڑھانے والے بہت سارے امام ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں. یہ کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھنے کی ہم مشق کریں. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سیکھنے کے لیے علماء اور بزرگان دین کی صحبت سے وہ نماز حاصل ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی سچی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ نماز سکھا دے جو نماز برائیوں اور بےہودگیوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے اور ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اچھا مسلمان، اچھا مومن بناتی ہے، اللہ کا محبوب و مقرب بناتی ہے. وآخر دعوانا